اور اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں سورہ نساء میں کہ جب وہ گناہ کرتے ہیں، یہ اللہ مومنوں کی نشانی بتا رہے ہیں بیسکلی سورہ نساء کے اندر، جب وہ گناہ کرتے ہیں چاہے وہ کبیرہ گناہ ہو تو وہ فوراً استغفار کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس گناہ پہ ثابت قدم نہیں رہتے۔ تو یہ اللہ رب العزت مومن کی نشانی بتا رہا ہے، اچھے ایمان والے کی نشانی بتا رہا ہے کہ اگر وہ گناہ کریں گے تو فوراً کدھر پلٹیں گے واپس ٹورڈز اللہ سے معافی مانگیں گے اور اس گناہ پہ ثابت قدم نہیں رہیں گے۔ سورہ بقرہ میں کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ہاؤ ڈو یو ریئیکٹ ان دا ٹائم آف ڈیفیکلٹی، یہ میٹر کرتا ہے۔ اگر تو آپ کوئی انسان چیخم داڑ کرتا ہے یا کہتا ہے کہ یار میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں صدقہ بھی کرتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میں حج بھی کیے ہوئے، ٹھیک ہے، میرے اوپر مصیبت کیوں آ رہی ہے؟ تو اگر آپ اس فارمولے کو اپلائی کریں، فارمولہ اسٹریٹ فارورڈلی ادھر فیل ہو جاتا ہے کہ پھر اس طرح تو اللہ کے نبی سے بڑھ کے کون ہے، سب سے زیادہ تکلیفیں ان کو دی گئیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ جو خوف میں برا ریئیکٹ کرتے ہیں، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اور یہ الفاظ نہیں بولتے الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ مومن نہیں ہے ایٹ لیسٹ۔ اس کے بعد جی دل کی سختی، یہ ایک بہت بڑی چوتھی نشانی جو ہے دل کی سختی ہے، یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ اگر کسی انسان کو خدا نخواستہ دل کی سختی عطا کر دی گئی نا تو وہ برباد ہی ہو گیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ قرآن سنیں گے آپ پہ اثر نہیں ہوگا، آپ جمعہ کا بیان سنیں گے آپ پہ اثر نہیں ہوگا، آپ کوئی اچھی بات سنیں گے آپ پہ اثر نہیں ہوگا۔ دل اتنا سخت ہو گیا ہوا ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی وہ ایک میمبرین بن گئی ہوئی، اس کہہ رہا ہوں، وہ اس کو اس کے اندر جانی نہیں دیتی اچھی بات کو۔ ابو جہل کا دل سخت تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیعتاً سخت، دل سخت نہیں تھا۔ یہ فرق تھا ابو جہل میں اور حضرت عمر میں، کیونکہ میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ دونوں کو مانگا تھا نا حضور نے دعا میں کہ کسی ایک سے اسلام کی تقویت کریں، عمر بن شعب یا عمر بن خطاب کی۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل سخت نہیں تھا، ان کی طبیعت سخت تھی اور وہ بھی اسلام کے لیے سخت تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ عمر بن شام یا جو ابو جہل ہے، اس کا دل سخت تھا، اس لیے اس کو ہدایت نہیں ملی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمزور ایمان کی 7 نشانیاں، میں اور آپ اپنا انالیسس اس میں خود ہی کر سکتے ہیں اور کہ ہم کدھر کھڑے ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ گناہ کرتے ہوئے ان کو خوف نہیں آتا، یعنی کہ گناہ کر جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہوئے خوف نہیں آتا، دھوکہ دیتے ہوئے خوف نہیں آتا، کسی کو گالی دیتے ہوئے خوف نہیں آتا، کسی کی امانت میں خیانت کرتے ہوئے خوف نہیں آتا، بد نظری کرتے ہوئے خوف نہیں آتا۔ اٹس اے لانگ لسٹ، یعنی کہ گناہ کرتے ہوئے اگر خوف نہ ہو تو یہ ایمان کمزوری کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اور اس میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے اس بارے میں کہ میری امت میں ہر انسان کو معاف کر دیا جائے گا سوائے اس انسان کے جو اعلانیہ گناہ کرتا ہو۔ اور اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں سورہ نساء میں کہ جب وہ گناہ کرتے ہیں، یہ اللہ مومنوں کی نشانی بتا رہے ہیں بیسکلی سورہ نساء کے اندر، جب وہ گناہ کرتے ہیں چاہے وہ کبیرہ گناہ ہو تو وہ فوراً استغفار کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس گناہ پہ ثابت قدم نہیں رہتے۔ تو یہ اللہ رب العزت مومن کی نشانی بتا رہا ہے، اچھے ایمان والے کی نشانی بتا رہا ہے کہ اگر وہ گناہ کریں گے تو فوراً کدھر پلٹیں گے واپس ٹورڈز اللہ سے معافی مانگیں گے اور اس گناہ پہ ثابت قدم نہیں رہیں گے۔ تو اس بارے میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا
یا حضور نے ایڈوائس دی کہ جب گناہ کرو تو کوئی اچھا کام کر لیا کرو، اس کا مداوع ہو جائے گا. تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ کہنا بھی نیکی ہے؟ تو ان کا یہ تو افضل ترین نیکی ہے. تو آپ سے اور مجھ سے خدا نخواستہ کو گناہ سرزد ہو جائے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا خوف اس میں مبتلا ہو. بس خیال آئے کہ میں چلو اللہ معاف فرمائے غلط کام کر رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف فوراً رغبت اختیار کر لیں، کلمہ ہی پڑھ لیں، تو وہ اس کو دھو ڈالے گا. تو یہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو پکڑنا چاہیے کہ انسان جب بھی کوئی گناہ کرے تو ساتھ ہی کوئی نیکی کا عمل کر لے. تو یہ پہلی نشانی جی کہ گناہ کرتے ہوئے کوئی شرمندگی، کوئی خوف، کچھ نہیں. دوسری نشانی نماز میں سستی کی ہے. اس میں اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے ان کے لیے اوپر نماز بہت مفہوم بتا رہا ہوں بھاری ہے. ان کے لیے نماز ایسے جیسے اس میں کھڑا ہونا ان کے لیے بڑا تکلیف دہ عمل ہے، اور ان کا بس نہیں چلتا. یہ واقعی کی بات ہے کہ امام نماز ختم کرے اور ہم یہاں سے جان چھڑوا کے بھاگے معذرت. اور جو ہے نا کہ ان کے لیے وہ امام کے 4 فرض یا 2 فرض یا 3 فرض جو ہیں وہ اتنے بھاری ہوتے ہیں کہ وہ اینڈ نہیں ہو رہے ہوتے ان سے. تو نماز کا بھار، عبادت کا بھار، سستی، یہ دوسری نشانی ہے ایمان کی گراوٹ کی، بہت شدید. تیسری نشانی جو ہے وہ خوف ہے. آپ کے اوپر، میرے اوپر وہ مصیبت آتی ہے، اللہ بچائے ہمیں، کیونکہ ہمارا جو ہے نا ایمان کا لیول اللہ معاف کرے ویسے ہی بڑا ہی عجیب ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون. یہ مومنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. How do you react in the time of difficulty؟ یہ میٹر کرتا ہے. اگر تو آپ کوئی انسان چیخم داڑ کرتا ہے یا کہتا ہے کہ یار میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں صدقہ بھی کرتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میں حج بھی کیے ہوئے، کیونکہ میرے اوپر مصیبت کیوں آ رہی ہے؟ تو اگر آپ اس فارمولے کو اپلائی کریں، یہ فارمولا اسٹریٹ فارورڈلی ادھر فیل ہو جاتا ہے کہ پھر اس طرح تو اللہ کے نبی سے بڑھ کے کون ہے؟ سب سے زیادہ تکلیفیں ان کو دی گئی. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو خوف میں برا ریئیکٹ کرتے ہیں، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اور یہ الفاظ نہیں بولتے الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ مومن نہیں ہے ایٹ لیسٹ. اس کے بعد جی دل کی سختی، یہ ایک بہت بڑی چوتھی نشانی جو ہے دل کی سختی ہے. یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے. اگر کسی انسان کو خدا نخواستہ دل کی سختی عطا کر دی گئی نا تو وہ برباد ہی ہو گیا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ قرآن سنیں گے آپ پہ اثر نہیں ہوگا، آپ جمعے کا بیان سنیں گے آپ پہ اثر نہیں ہوگا، آپ کوئی اچھی بات سنیں گے آپ پہ اثر نہیں ہوگا. دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی وہ ایک میمبرین بن گئی ہوئی، اس کہہ رہا ہوں، وہ اس کو اس کے اندر جانے نہیں دیتی اچھی بات کو. ابو جہل کا دل سخت تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیعتاً سخت، دل سخت نہیں تھا. یہ فرق تھا ابو جہل میں اور حضرت عمر میں. کیونکہ میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ دونوں کو مانگا تھا نا حضور نے دعا میں کہ کسی ایک سے اسلام کی تقویت کریں، عمر بن شاہ یا عمر بن خطاب کی. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل سخت نہیں تھا، ان کی طبیعت سخت تھی اور وہ بھی اسلام کے لیے سخت تھی. اور اس کے بعد جو ہے یہ عمر بن شام یا جو ابو جہل ہے اس کا دل سخت تھا، اس لیے اس کو ہدایت نہیں ملی. تو دل کی سختی جو ہے
کہا جاتا ہے، علماء بھی کہتے ہیں یا اسلاف بھی کہتے ہیں کہ جو دل کی سختی جس کو دے دی گئی اس کو گویا ساری اچھائیوں سے محروم کر دیا گیا. یہ ایمان کی ایک کم ترین درجے ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس کے بعد نمبر 5 بخل. بخل کیا چیز ہے کہ آپ گریڈینس جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، اور بخیلی کہتے ہیں اردو میں، اور اسی طرح عربی میں بھی اس کو بخیلی کہا گیا ہے کہ پیسے جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا. اب بھی پیسے دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات خود ہے. میں تو نہیں ہوں، اللہ معاف کرے. جو اپنی اگر مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی محنت کی کمائی سے کما رہا ہوں تو میں بڑا بیوقوف ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ کی بانٹ میں اللہ نے دیا ہوا ہے، اگر میں اس کا حصہ نہیں رکھتا تو پھر میرے سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. کل آپ حدیث سنا رہے تھے کہ ایک بادلوں میں ایک بندے کا نام لیا گیا، تو جس نے سنا اس نے جا کے اس سے پوچھا کہ یار تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے آگے سے یہی کہا کہ یہ نام ہے. تو وہی نام اس نے بادلوں میں سنا تھا. تو اس نے کہا کیا عمل کرتے ہو؟ انہوں نے کہا 1/3 حصہ جو ہے وہ کیا کرتا ہوں، صدقہ کر دیتا ہوں. 1/3 جو ہے وہ اپنی فیملی کے لیے رکھتا ہوں، اور 1/3 اس پہ دوبارہ ری انویسٹ کر دیتا ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو یہ مرتبے عطا کرتے ہیں کہ بادل ان کا نام لیتے ہیں. اس کے بعد جی تکبر نمبر 6. یہ آپ کو پتہ ہے تکبر از ون آف دا ورسٹ سائن فار ایمان. اور جس کے اندر تکبر ہے اس کا تو بڑا ہی غرق ہے. اور اللہ کے نبی کی حدیث آپ کے سامنے ہے کہ رائی بار تکبر جس کے دل میں ہوگا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکے گا. علماء کہتے ہیں جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت پہ آتی ہے، یعنی کہ اس کے قریب ہی نہیں جا سکے گا. اللہ کے نبی ڈاؤن ٹو ارتھ ہے. اللہ کے نبی بہت عاجز تھے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی جب مکہ بھی فتح کرنے جا رہے تھے تو اپنی پیٹھ مبارک جو ہے وہ اونٹ کے ساتھ لگائی ہوئی تھی. اور اسی طرح یہودیوں کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب تم یہ آج کا پیلسٹائن فتح کرو گے، جب انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ حضرت موسیٰ کو کہ آپ اور آپ کا رب ہی جا کے جہاد لڑیں، تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا یہ ایک نشانی تھی ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فاتح کرنا تھا. لیکن اپنی ڈرپوکی کی وجہ سے یہ خبیث جو ہیں یہ اس وقت بھی ایسے ہی رہے. اور اس کے بعد جو آخری نشانی ہے 7ویں وہ ہے جی حسد. اور یہ حسد ایک ایسی مسئلہ ہے جو آج ہم سب کی بیماری. حسد جو ہے نا یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. ٹیکس ٹو یو مطلب کہ ہر انسان کو آج دوسرے انسان سے حسد ہے کہ اس کو زیادہ کیوں مل گیا، اس کی تنخواہ زیادہ کیوں بڑھ گئی، اس کے پاس گاڑی کیوں اچھی ہے، اس کا گھر کیوں اچھا ہے، اتنی اچھی لائف گزار رہا ہے. آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں میں اور آپ کہہ رہے پتہ نہیں ہے کتنی اچھی اندر اس کے گھر میں، چاہے اس کو رات کو نیند آتی ہو، چاہے اس کی اپنے والدین سے نہ بنتی ہو، چاہے اس کی اپنی بیگم سے نہ بنتی ہو، اندر کے اللہ تو اللہ جانتا. اور جتنا جمع کر کے رکھے گا اتنا نیند اور نہیں آئے گی. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جب ہر چیز اللہ کی طرف لوٹا کے سوتے ہیں تو پھر آپ کو نیند بھی بڑی اچھی آتی. تو یہ لوگ تو ٹرکلائزز اور جو ہے نا نیند کی گولیاں کھائے بغیر نہیں سو سکتے. تو اللہ معاف فرمایا ہمیں. یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو کنورٹ ہوتی ہے پھر اور یہ کینے تک انسان کو لے جاتی ہے. کینہ پرور انسان جو ہوتا ہے، کینہ اونٹ کا کینہ مشہور ہے. اونٹ کو اگر آپ نے کہیں ہرٹ کیا نا تو وہ اپنے دل میں رکھے گا اور وہ پھر آپ کو اس وقت ہرٹ کرے گا جب اس کو موقع ملے گا. اسی طرح حسد از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈنگ پوائنٹ کیا ہے؟ کینہ ہے. اور کینہ پرور انسان جو ہوتا ہے نا اس کو اس کی شب قدر کی رات بھی معافی نہیں ہوتی. یہ ہم بار بار پڑھ چکے ہیں. حسد میں اس دن بتایا تھا صرف 2 لوگ ساتھ جائز ہے. ایک صاحب قرآن کے ساتھ ماشاءاللہ جو حافظ قرآن ہے، نمبر 2 جو سخاوت کرنے والا ہے. ان کے علاوہ شرعی طور پہ حسد کسی سے جائز.
اور بیسکلی اس کو آپ حسد کا لفظ سے زیادہ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اور رشک، ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن کیونکہ حدیث میں حسد کا لفظ استعمال ہوا ہے لیکن پازیٹیولی رشک کے انٹینٹ میں، تو ان دو حضرات کے ساتھ جو ہے نا، جو صاحب قرآن ہے یا جس کو قرآن ماشاء اللہ اللہ نے اس کے دل میں اتار دیا ہے، اس کے ساتھ حسد جائز ہے کہ یا اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے، اور ایک سخی کے ساتھ حسد جائز ہے کہ اللہ مجھے اگر آپ نے پیسہ دینا ہے تو پھر مجھے سخاوت کرنے والا بنا دے۔ تو یہ 7 نشانی ہے میرے بھائیوں، اگر یہ میرے اور آپ میں ہیں تو پھر ہمیں اپنے ایمان کو ریوزٹ کرنے کی شدید ضرورت ہے، اور ان میں سے اگر چند ہیں تو ان پہلوؤں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں جلدی سے آئی ایم ریپیٹنگ آل آف دیم۔ 7، گناہ کرتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہ ہو۔ نمبر 2، نماز میں سستی۔ نمبر 3، خوف کے وقت کا اس کا رد عمل کیا ہے۔ نمبر 4، بخل۔ پھر اس کے بعد نمبر 5 حسد، پھر دل کی سختی نمبر 6، اور نمبر 7 تکبر۔ یہ 7 ایسی نہیں چیزیں ہیں جس میں ایمان کی ویکنس کی نشانی، اگر یہ 7 چیزیں میرے اور آپ کے اندر موجود ہیں تو لیٹس ری وزٹ آور سیلف۔ یہ اگین مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ بیٹھ کے یہاں پہ صرف بات سن کے اٹھ کے چلے جائیں، یہ ری وزٹ کرنے کی چیزیں ہیں، اور اس کو بے شک ایز اے لسٹ اپنے سامنے رکھ لیں، اور کہ میں نے ان 7 چیزوں سے اسپیسیفکلی بچنا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ The flanted